بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی خراسان کے حاجیوں کا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جو ایمان کو تازہ کر دے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خوش نصیب خراسان عازمین حج کا اشتیاق قابل دید تھا۔ وہ عرصہ دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ برسہ برس کی جد و جہد مسلسل کے بعد انہوں نے حج کا زادرہ جمع کر لیا تھا۔ ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، کتنی محنت شاقہ سے رقم جمع کرنے کے بعد اگر مناسک حج مکمل نہ کر سکے یا ادھورے رہ گئے تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ ہو کہ یہ سفر کسی عالم ربانی کے ساتھ کیا جائے جو انہیں مناسک حج بھی مکمل کروائے اور ایمان افروز درس بھی دیتا رہے۔ چنانچہ نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو ہر سال 3 ماہ فریضہ حج کی ادائیگی میں، 3 ماہ طلب حدیث میں اور 3 ماہ تجارت اور 3 ماہ جہاد میں صرف کرتے، اور برسوں سے اس راہ کے مسافر چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے عالم لاسانی تھے جہاں کہیں جاتے ایک عالم ان کے دیدار کو امنڈ آتا، اور جب تک کسی شہر میں قیام پذیر رہتے وہاں رونقیں ہی رونقیں نظر آتی، اور جب کسی شہر سے کوچ کر جاتے تو رونقیں بھی ساتھ لے جاتے۔ الغرض خراسان کے عازمین حج کی تمنا اور آرزو انہیں پہنچا دی گئی، جو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لی، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ ہر حاجی ان کو روانگی سے قبل اپنی تمام تر رقم ان کے حوالے کرنا ہوگی، اور کوئی آدمی اس کے متعلق باز پرس نہیں کرے گا۔ وہ عبداللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اسے جتنا چاہے خرچ کرے اور جہاں چاہے خرچ کرے۔ اس شرط کو سن کر حجاج کرام لمحہ بھر سوچنے لگے۔ بالآخر انہوں نے بخوشی یہ شرط منظور کر لی، کیونکہ عبداللہ بن مبارک ایسے انسان تو نہ تھے جو وفد حج کے امیروں کی طرح ان کی رقم اینٹ کر اپنا سفر خرچ بچا لیتے، جیسا کہ آج کل کے کاروباری حجاج ہر سال حج کے نام پر اپنے ساتھیوں سے عموماً کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص سفر کے دوران حاجیوں کی خدمت نہیں کر سکے گا، سب کی سب خدمت وہ خود کریں گے۔ خراسان کے حجاج کرام نے حیرانگی کے بعد یہ شرط بھی پہلی شرطوں کی طرح قبول کر لی، اور ان کے لیے ایسا کرنا بڑی سہولت کا باعث تھا، کیونکہ اکٹھا چلتے، اکٹھا خرچ کرنے، اکٹھا خریدنے اور اکٹھا عبادت کرنے میں برکت ہی برکت ہے، اور پھر انہیں تجربہ بھی تو نہ تھا۔ چنانچہ تمام عازمین حج اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، اور حسب وعدہ اگلے دن اپنا اپنا سفر خرچ لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت نے ایک سے اس کی تھیلی وصول کر کے اس کی رقم گن کر اس کا نام اور تاریخ وصول درج کر لی۔ تمام تھیلیاں صندوق میں رکھوا کر اسے تالا لگا دیا، اور تمام عازمین حج کو مکمل تیاری کے ساتھ مقررہ تاریخ پر قافلے میں شامل ہونے کی تاکید کر دی۔ ان دنوں سفر کے لیے ہوائی جہازوں، ریلوں اور بسوں کا وجود تو نہ تھا کہ جھٹ سوار ہوئے اور 2 گھنٹے بعد جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، بلکہ مہینوں کا سفر پیدل یا دبلے پتلے اونٹوں پر کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر یہ قافلہ خراسان سے ایران، ایران سے عراق اور عراق سے حجاز مقدس تک میدانوں اور سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتا رہا۔ راستے میں جہاں کہیں فجر کو ناشتے اور دوپہر کو کھانے اور ستانے کے لیے دسترخوان سجانے اور خیمہ زنی کی نوبت آتی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے عمدہ عمدہ کھانے، ٹھنڈے اور شیریں مشروبات مہیا کرتے۔ رات کو خیمہ نصب کرنے اور بستر بچھانے کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے۔ ساتھیوں نے بارہا خدمت میں حصہ لینا چاہا، لیکن انہیں اپنی شرط یاد دلا کر روک دیتے اور خود ان کی خدمت میں مشغول رہتے۔
عازمین حج حضرت، اگر ہمارے ہوتے ہوئے سارے کام آپ ہی نے کرنے ہیں تو ہم کس مرض کی دوا اور کس بیماری کا علاج ہیں؟ عبداللہ بن مبارک صاحبو، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، اور جو عہد میں نے تم سے روانگی کے وقت لیا تھا اس پر پورے اترو۔ اگر حج جیسے مقدس سفر میں بھی یہ عہد پورا نہ ہوا تو پھر کس موقع پر ہوگا؟ عازمین حج حضرت، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ ہمیں اپنی شرائط سے یوں باندھ لیں گے کہ ہم معمولی خدمات بھی سر انجام نہ دے سکیں۔ میں نے یہ شرطیں کچھ ایسے ہی نہیں لگائی تھیں، بلکہ اس امید پر لگائی تھیں کہ میں اور آپ ان پر پورا اتریں گے۔ عازمین حج حضرت، ہمیں بستر بچھانے، کھانا پکانے اور برتن دھونے کی تو اجازت دیجیے۔ یقین جانیے ہمیں آپ کو خدمت سر انجام دیتا دیکھ کر شرم آتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، نہیں صاحبو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں ضیوف الرحمان کا خادم ہوں۔ اس موقع پر اس بات کو بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس دور کے عازمین حج ایسی شرائط کیوں لگاتے اور خدمت اپنے ذمہ کیوں لیتے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا، میٹھا بولنا، کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ الغرض، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے ساتھیوں سے خدمت کی شرط منظور کرا لی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے کپڑے دھوتے، دسترخوان بچھاتے، کھانا کھلاتے رہے۔ ساتھیوں نے تمام امور سے بے فکری کی بنا پر خوب جی بھر کر طواف کیے، نمازیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی کی، من پسند قربانیاں کی، من مرضی کا کھانا کھایا اور من مرضی کا پہنا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری رقم مشترکہ ہے اور وہی خرچ ہو رہی ہے۔ مناسک پورے ہونے کے بعد آتش شوق بجھانے کے لیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا، تاکہ اپنے اس ہادی و مرشد کے شہر اور مسجد کی زیارت کریں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور اس رحمت العالمین پر درود پڑھیں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ چنانچہ شدت شوق کی وجہ سے ان کے قدم زمین پر نہ ٹک سکتے۔ جو ہی انہیں مدینۃ المنورہ کی پہاڑیاں نظر آئیں، ان کے دل سینوں میں رقص کرنے لگے۔ وہاں کی جھلسا دینے والی گرمی ایمان کے برفاب سے باد نسیم محسوس ہونے لگی۔ سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے تو اس کی رونق نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نہایت خشوع خضوع سے تحیۃ المسجد ادا کر کے روضہ رسول کی طرف چلے۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر درود کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں میں عقیدت و محبت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایسے بھی امتی ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ کاش انہیں اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے، اگرچہ ان کی خاطر ان کے اہل و عیال قربان ہو جائیں گے۔ المختصر، وہ مدینہ کی زیارت سے آنکھیں روشن کرنے کے بعد واپس مکہ آئے اور الوداعی طواف کیا۔ اس کے بعد انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے فرمایا، اب وطن واپسی کا مرحلہ درپیش ہے، لہٰذا اپنے اپنے اہل خانہ کے لیے تحائف اور ہدیہ جات کے متعلق کھل کر بتانا، کیونکہ ہمارے پاس کافی رقم موجود ہے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں تو آپ ان کو لے کر مکہ کے بازاروں میں چلے گئے۔ حجاج کرام جس چیز کو ہاتھ لگاتے آپ وہ چیز اس کے لیے خرید لیتے۔ جب تمام ساتھیوں نے جی بھر کر طائف اکٹھے کر لیے تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حسب صادق خدمات سر انجام دیتے رہے۔ چنانچہ خراسان کے حجاج کرام کا یہ قافلہ شہروں، بستیوں، پہاڑوں، میدانوں، سرسبز کھیتوں اور ندی نالوں کو عبور کرتا ہوا سرزمین خراسان میں داخل ہوا۔ عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور شہریوں کا جلوس مارے خوشیوں کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔
جس شہر اور بستی میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ہوتی، وہاں کے عباسی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امنڈ آتے۔ ضیوف الرحمن کے خاندانوں نے انہیں اپنے بازوؤں میں لے کر سینوں سے چپکایا اور 3 ماہ کے طویل فراق کی وجہ سے روتے ہوئے انہیں اپنے گھروں میں لے گئے۔ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی حجاج کرام کی دعوت کی اور تناول طعام کے بعد انہیں بٹھا کر دوران سفر کسی کوتاہی کی معذرت کی، جس پر سب حجاج کرام شرما کر کہنے لگے، حضرت جی معذرت کس بات کی؟ کاش آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، کیونکہ آپ نے ہمیں آرام و سکون مہیا کیا۔ ہم تو اتنے آسان سفر حج کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے وہی صندوق منگوایا جس میں ان کی تھیلیاں رکھی تھیں اور ان سے کہا، آپ کو وعدہ یاد ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حجاج کرام نے کہا، کون سا وعدہ جناب؟ عبداللہ بن مبارک، کہ آپ لوگ میرے کسی کام پر اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج کرام، جی ہاں، اور ہم سب اس پر آج بھی قائم ہیں۔ سارے سفر میں آپ نے ہمیں اعتراض کا موقع نہیں دیا اور ہمیں خدمت میں حصہ نہ لے سکنے پر شرمندگی بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، صاحبو ابھی آپ کے ایفائے عہد کا امتحان باقی ہے۔ حجاج کرام، حضرت وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک غلام کو آواز دیتے ہوئے، اللہ کے بندے ادھر آ اور صندوق کھول۔ حجاج کرام حیرت میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے صندوق کھولا اور تھیلیوں کی گٹھڑی نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ تھیلیوں پر لکھی گئی پرچوں پر نام پڑھ کر ایک ساتھی سے کہنے لگے، صاحب یہ لو اپنی تھیلی، یہ آپ ہی کی ہے نا؟ اسے کھولیے اور گن لیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی رقم پوری ہوگی۔ اس کے بعد سب ساتھیوں کے آگے ان کی تھیلیاں رکھ دیں اور انہیں گن لینے کا حکم دیا۔ حجاج کرام حضرت عبداللہ بن مبارک کے اس عمل پر دنگ رہ گئے اور بیک زبان ہو کر بولے، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ہماری رقم یہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ عبداللہ بن مبارک، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ حجاج کرام، ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہم نے یہ رقم حج بیت اللہ کے لیے عرصہ دراز سے جمع کر رکھی تھی اور آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ ہمارے حج کیسے ہوئے اور خرچ کہاں سے کرتے رہے؟ عبداللہ بن مبارک، آپ اپنے حج اللہ کے مال سے کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ حجاج کرام، ہماری تو ایک پائی بھی خرچ نہ ہوئی تو پورا ثواب کیسے ملے گا؟ عبداللہ بن مبارک، خلوص، حسن نیت اور حسن عمل کی بنا پر آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ کھانے پینے اور تحائف خریدنے میں احتیاط سے کام لیتے؟ واللہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ ہم پر ہمارا پیسہ ہی خرچ کر رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ ہمارے دلوں میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ہمارا پیسہ تو اتنا نہ تھا جتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ شاید اکٹھا کھانے اور اکٹھا خرچ کرنے اور اکٹھا خریدنے کی برکت ہو۔ عبداللہ بن مبارک، بھائیو، اگر میں یہ عمل پہلے بتا دیتا تو ممکن تھا کہ آپ مناسک حج میں وہ محنت نہ کرتے جو آپ نے اپنا پیسہ خرچ ہونے کے خیال سے کی۔ اب آپ کا حج بھی ہو گیا اور رقم بھی محفوظ رہی۔ حجاج کرام، حضرت آپ یہ رقم اپنے پاس رکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نیت کا اجر نصیب فرمائے گا اور حسن عمل کا بھی۔ ہمیں یہ رقم گھر لے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی نیت اور حسن عمل کا ثواب دے گا، اور مجھے بھی اور رقم کی واپسی کے بغیر وعدہ پورا نہ ہوگا۔ اللہ وعدہ پورا کیجیے۔ حجاج کرام اس منفرد جود و سخا اور اخلاص عمل پر دیوانہ وار شکریہ ادا کرنے لگے اور اپنی اپنی رقوم لے کر گھروں کو لوٹ گئے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے جن کی شہرت پورے خراسان میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ان کے ایک دیدار کی خواہش کرتے، ان کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے، مگر خود یہ کتنے سخی
اور کتنے خدمت گزار انسان تھے جو حج کے سارے سفر میں حجاج کرام کی خدمت کرتے رہے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے لیے کھانا پکاتے، ان کے لیے ہر سکون و آرام مہیا کرتے۔ آج ہم ہیں کہ ذرا سا کسی پر احسان کیا کر لیا، ساری زندگی اس کو جتاتے رہتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کی خدمت کو اجاگر کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، جو میرے بندوں کے کام آئے گا میں اس کے کام آؤں گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔